آج آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ جب ہمیں کوئی اللہ کا ولی مل جائے، اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جب ہمیں ان صفات کا حامل کوئی شخص ملے تو پھر ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، پھر ہمیں ان کی زیارت کرنی چاہیے، پھر ہمیں ان سے فیوز و برکات حاصل کرنی چاہیے، پھر ہمیں ان کے وجود کو نعمت اور غنیمت جاننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 4 شرطیں لکھی ہیں، فرمایا جب تک یہ 4 شرطیں نہ پائی جائیں کسی کو پیر نہ بناؤ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے، اس شخص کا فتویٰ ہے کہ جو جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی دلیل کے پیچھے درجنوں آیات ہوتی ہیں اور سینکڑوں احادیث ہوتی ہیں جو بادشاہ ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے پیر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نہ کسی صحابی کا بے ادب ہو، نہ اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہو، رسول اللہ کا مانتا ہو تو ساری صفتوں کے ساتھ میرے نبی کو مانتا ہو علیہ السلام۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اتنا عالم ضرور ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال لے۔ جاہل کی بھی بیعت درست نہیں ہوتی، بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ شرط ہے۔ پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری شرط یہ کہ اس کے پاس کم از کم اتنا علم ضرور ہو کہ ضرورت کا مسئلہ جو ضروری مسائل ہیں وہ جانتا ہو اور کتاب سے نکال سکے۔ اور تیسری شرط یہ بتائی کہ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، ظاہری طور پر شریعت کا پورا پابند ہو، شریعت اسلامیہ کا مخالف چلے اس کے باطن میں کوئی کوتاہی اگر ہے بھی تو انسان ساری زندگی مکمل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ اللہ کے ولی معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، محفوظ ہوتے ہیں۔ تو تیسری شرط یہ لگائی کہ وہ متقی پرہیزگار پابند سنت ہو، اور چوتھی شرط فاضل بریلوی نے یہ لگائی ہے کہ باقاعدہ کسی کا مرید ہو، کسی سے اسے اجازت بیعت حاصل ہو، کسی جگہ سے اس کا جانا آنا ہو، گھر بیٹھ کے نہ پیر بن گیا ہو، اس نے کہیں سے سلسلہ طریقت میں تربیت حاصل کی ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں اس کی بیعت جائز ہے، ورنہ کسی ایسے شخص کی بیعت کرنا جائز۔ لوگ اپنی مرضی سے، پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں پیر ہی کوئی پہاڑوں میں پکڑیں جا کے، جہاں کہنے والے تو بنے نا پیر صاحب ہم سے آیا نہیں جاتا ہے، خیر اب تو قریب والوں سے بھی نہیں آیا جاتا، وہ بھی مصروف ہی رہتے ہیں، وہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن لوگ پہلے پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو پیر پکڑیں جو بولے نہ، بات نہ کرے، گم سم ہو۔ بالکل کہتے ہیں پیر صاحب بولتے نہیں، کیوں نہیں بولتے بھائی؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کی لاکھوں حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، حضور بولے ہیں تو حدیث بنی ہے نا۔ یہ بولتا ہی نہیں، اس کو بولنا آتا ہی نہیں، کہتے ہیں صرف پھونک مارتے ہیں، ان کو بتانا پڑھا لکھا نہیں۔ تو آپ تھوڑا معیار بنائیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے۔ پہلی بات یہ علامات، اب جو اللہ کا، اور میں نے ایک سوال کے جواب میں 4 شرطیں عرض کی، باقی میں صوفیاء کی اولیاء کی جو شرائط تھی وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا۔ اب جو اللہ کا ولی ہے ان سے پیار کریں، اور پیار بھی ٹوٹ کے کریں۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ایمان عطا کرتی ہے۔ یہ اولیاء کی محبت اللہ کا قرب دیتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے دیکھے کس انداز میں ولیوں کی عظمت بیان فرمائی، فرمایا اعلیٰ خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی، ولا هم یحزنون، کبھی غمگین بھی نہیں ہو۔ ساری دنیا کو خوف ہے، برادری کا، لوگوں کا، حکومتوں کا، اللہ کے ولی کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف۔ لیکن شرط قرآن نے یہاں بھی ساتھ ہی بیان کر دی، فرمایا شرط یہ ہے کہ الذین آمنوا، ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی
متقی میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے والا نہیں ہوتا، جو سارا دن لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتا پھرے نا، اس کا لفظ ٹھیک نہیں، اس کی فلانش ہے، وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے، گناہ سے بچنے والا متقی پرہیزگار۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ جو باریک باریک چیزوں سے بھی بچے، باریک باریک چھوٹا گناہ کرنے سے، چھوٹا گناہ کرنے سے بھی بچے، ذرا سی کوتاہی سے بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ کئی غلطی، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو بے دھڑک گناہ کرتا پھرے، شرع عام عورتوں سے ملاقات کرے اور سارے گانے باجے تماشے کرے، کہاں سے آ رہا ہے حلال حرام کی تمیز ہی نہ کرے، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو گیا؟ جب قرآن نے شرط لگائی وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ بہت بڑے امام تھے، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی۔ ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی تھی۔ روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھیں۔ میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے، توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز میں۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، موٹی سی دو حرفی بات کرے۔ یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کرے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا، کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی۔ یہ متقی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو۔ کہنے لگی حضور میں نا محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں۔ لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کاٹتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتا ہے میں تڑپ کے رویا۔ بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں۔ پوچھنا یہ تھا او بھائیو، یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے۔ ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی صفت، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں چکرا گیا،
اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون، تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑیں، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے۔ فرمایا نہیں پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا پا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ پرہیزگار لوگ تھے۔ او بھائی، ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھونک مروائی ہے تو میری دکان بڑی چلی، یہ کوئی علامت ہے ولی ہونے کی؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا۔ ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوائے یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے، تیرا مرنے کو دل کرے، تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ یہ کوئی ولایت کی علامت ہے کہ میں وہاں گیا تو موجیں لگ گئی؟ کیا مطلب ہے؟ کبھی نہ غفلت چڑھ جائے نا دلوں پہ، اللہ کے ولیوں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اتنے روز کوئی نہ کوئی بابا پھڑ کے لے آؤں نے کہنے توڑا بابا ہے، میں کئی باری پہلا بھی آکھیا میں کہ ساڑھا ہے نا بابے نا سا بابے کی کرنے، وہ ہے کوئی بات کرنے والی؟ ملانگ تلانگ ہمارا معیار اتنا گرا ہوا ہے، کس نے کہا ہے کہ ان سے ہمارا تعلق؟ بالکل نہیں، ہم بڑے معیاری لوگ ہیں، بڑے معیاری۔ ہم اگر مانتے ہیں تو داتا علی اجویری جیسے لوگوں کو مانتے ہیں، ہمارا بڑا معیار ہے، کوئی ایسے نہ سمجھے، بڑا بہت بڑا معیار ہے ہمارا۔ وہ تو اگر ہماری عوام تھوڑے بعض لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں تو ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بیمار آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کسی نے آگے کہہ دیا کہ تو اتھے جائے گا، درد اتنی تکلیف میں وہ چلا گیا بیچارہ، لٹ گیا وہاں جا کے، یہ تو ظالم ہے۔ تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوریاں لوٹتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں سے۔ ایک بی بی ہے، اس کا خامد مارتا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، ایسی عورتیں آتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں بتا نہیں سکتی، ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا رکھتا ہے، باپ بھائی کے گھر جاتی ہوں تو رہنے کو جگہ نہیں، وہ بیچاری روتی پھرتی ہے، وہ ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور زیور لا لا کے بیچتی ہیں۔ کیا کریں، لوگ تو مجبور ہیں، لیکن یہ جو سوداگر ہے نا، پتہ تو تب چلتا ہے جب ان کی پشتوں پر رسوائی کے جھنڈے لگ جاتے ہیں، جب تباہیاں ہوتی ہیں، تباہیاں۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا، میں کہہ دیتا ہوں، چلو بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، مجھ سے میرے ایک سنگی نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ پیروں اور مولویوں کے بچے نیک پرہیزگار اور عالم فاضل کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مریدوں اور شاگردوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اس لیے پھر ان کی اولادیں تباہ ہو جاتی۔ اگر یہ لوگ مریدوں اور شاگردوں سے پیار کرنے لگے تو رب ان کی اولادوں پہ بھی بڑا فضل فرما دے۔ یہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں سخت آدمی ہوں تو کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ کھلڑی اتار کے الٹی لٹکا دوں اس شخص کو جو دین کے نام پر اور اہل سنت کے نام پر لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تباہی کر دی، حد ہو گئی ظلم کی۔ یہ تو مجبور لوگ ہیں، بیچارے چلا گیا ایک آدمی دم کرانے، اب اس کو تباہ کر دیا اس کے بھائی کے خلاف، اور تسی بھی ذرا تھوڑی جی ہوش کرے، تویتا نال ہی بندہ مر گیا۔ اب یہ اخبار میں خبر تھی، ایک بی بی مار مار کے اس کے خاوند نے اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا، اس کی نظر پہ اثر پڑ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سانو تویز کرا دی ہے۔ تیرا ایڈا ہی کمزور ایمان ہے، تیرے پہ تویز آیا تو نے مارنا شروع کر دیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ تو کیوں کسی تویز کی طرف دیکھتا ہے؟ تویز کرانا جائز ہے، میں اس پہ نہیں کہہ رہا، میں خود تویز لے کے دیتا ہوں ساری دیہڑی، پر سوال یہ ہے اتنا کمزور تیرا ایمان کیسے ہوا؟ پڑھنا اپنے نبی کا فرمان اور تھوڑی جدوجہد کر۔ تیرے اور میرے رسول نے بیان فرمایا ہے
تو اپنے گھر میں سورت بقرہ پڑھا کر، جن تو دور رہے، شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ پر پڑھنا اوکھا ہے نا جی، سورت بقرہ پڑھنا ذرا، اب تو یہ پڑھتے نہیں، تو کہتے تویز ہو گئے تمہیں۔ چھوڑیں یار، چھوٹی چھوٹی باتوں بغض، حسد، کینے، عداوتیں، بڑے بڑے سیانے بندے پڑھے لکھے تانوں تویز کرا دی، اور جانے دے یار، ایمان مضبوط کر، اللہ موت نہ دے۔ میرے کچھ پیر بھائی ہیں اور مرید ہے، تو ایک دفعہ میں ان کے ہاں چلا گیا منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں، تو انہوں نے نا وہ ایک توڑا چاولوں کا اور کئی کلو جناب وہ مسر ثابت اور پتہ نہیں کیا کچھ میرے سامنے رکھا، تو پیسے بھی ڈھیر سارے، تو میں کیا تسی مطلب گھر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا آدمی کی حیثیت کیا ہے۔ تو باقی ایک چیز میں نے دیکھی ہے، قدر اور قیمت اگر کرنی آتی ہے تو غریبوں کو ہی آتی ہے، یہ بھی پکی بات ہے۔ امیر ناراض نہ ہو جائے، ہاں تسی امیر بھی بابا بیٹھے ہو نا بیچ، ناراض نہ ہویا جے، لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں، تابعداری، قدر و قیمت، سارے امیر بھی غلط نہیں، میں نے تو امیروں کو بھی جیسے کہا ہے خدا کا فضل ہے وہ ڈھل گئے ہیں، لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں، غریب کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پیار کرنے کا، تو سارا کچھ میرے سامنے رکھا، تو میں کہا چاچی توڑا تے گھر انج دا ہے کہ مینوں چول لے کے ہونے چاہیے سن، وہ میرے مجھے دے رہے ہو آپ، کہندی پیر صاحب ساڈی تے کمیٹی نکلی تاں تانوں سدیا، اسی تے ہاتھ ہی نہیں پاندے پیراں نوں بلان والے کام نوں، وہ بڑے مہنگے ہیں پیر، اسی تے نہیں بلا سکتے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ چاول شاول، کہندی تسی راضی جایا جے ساڈے تو، ہے نال دے ساڈے گوانڈی نے پیر ناراض ہو گئے سن تے جوان منڈا فوت ہو گیا۔ وہ میں کہا منڈا اللہ ماریا، پیر اینے جوگا ہوندا تے چاہیدا کی سی، وہ میں کہا کیڑے تسی چکر وچ پے گئے، وہ قدرت ہے اللہ کی بچہ، اب لوگوں کو نفسیاتی قابو کیا ہوا ہے، اے منڈا فوت ہو گیا ہے انہاں دا، اصل میں کمیٹی نکلی تھا، اور میں نے کہا آپ تھوڑے سے باز آئیں، یہ ہمارا مزاج نہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا نہیں، ہمیں سکھایا نہیں۔ کہنے لیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں مسجد میں بیٹھ کے تم میرے ساتھ چلو، میں گواہی دیتا ہوں، میں وہ شخص ہوں جس کو اس کا پیر کرایہ بھی دے دیا کرتا تھا آنے جانے کا۔ میرے استاد مجھے، میں جب پڑھنے کے لیے گیا تو وہ جنوبی پنجاب کے علاقے میں روٹی میری مرضی کی، میں پریشان ہو جاتا تھا، تو میں نے اس شخص کے ہاں تعلیم میں چھوڑ کے آ گیا، اماں جی وہ تو میں بیمار ہو جاؤں، تو میں نے ان درویشوں سے پڑھا ہے کہ کس طرح کر کے دعا دوں، کیا جملے استعمال کروں، کیا لفظ ادا کروں، کوئی جملہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، کیا کہوں، اے ہوئی میں دعا مانگ دی، شاءاللہ وسے جھوک بریلی دی، کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو اسپیشل حضرت نے اپنے گھر میں حکم دیا، فرمانے لگے اس کے لیے کھانا علیحدہ سے پکایا کرو، اور کاموں کی کے علاقے کی بچی کی وہاں شادی ہوئی تھی، اس کو کہنے لگے کہ اتھوں جس سٹائل دا کھانا انہوں پکا کے دے، منڈا پڑھنے والا ہے انہوں پڑھنا چاہیے۔ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں، تم نے کن لوگوں کو دیکھا ہے؟ یہ لوگ دیکھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خود دیکھا ہے ہم نے۔ کبھی کسی وقت حالات بڑے سخت تھے تو مجھے حاجی صادق صاحب نے بلا کے کہنے کا پتر گھبرائی نہ، پلٹ کے پیچھے ویکنگ کوئی اور نہ دسیا تو میں تیرے مگر ضرور ہوں گا۔ معمولی بات ہے یار، ہم نے تو یہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی اصل تسی جاندے نہیں چنگے بندے ہیں کول، کہندے ہو ڈاڈا بڑا ہے انہیں نماز پڑھانی ہے، جاؤ ہی دے کول جیڑا ایک ساڈی مرضی دا چلے، وہ ڈاڈا ہی بڑا ہے۔ ایک مینوں کہندا میں جنی ہی تہاڈی مسیتیں ہیں تسی داڑھی دی گل چھیڑ دیندے ہو، تھوڑے پولے ہوو تے میں بھی آواں کراں، میں کہا تو آئی بھی نہ، تیری مہربانی، ہن جدھر مینوں ملے ہو میں پھر چھیڑ دینی ہوں۔ عجیب چکر ہے، ہم وہاں جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ بات دور نکل جائے گی، میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں قریب ہی، اور آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، بس وہ سمجھے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی، پرہیزگار جو گناہوں سے، بولیے جو گناہوں سے، کبھی کبھی غفلت چڑھ جائے نا تو ان اللہ والوں کی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں۔ میں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب دل میں محسوس کرتا ہوں نا کہ کوئی غفلت چڑھنے لگی ہے تو میں پڑھتا ہوں لوگوں کو کھول کے۔ میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے، گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں، ایک صوبے پورے کا۔ آپ کے گورنر ہاؤس کے پاس سے گزرے تو گورنر ہاؤس پیدل چل نہیں سکتے آپ، اتنا بڑا ہے۔ تو یہ وہ گورنر تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا،
اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں۔ تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا، یار تو غریب تھا، مجبور تھا، تنگ دست تھا، تیرے صوبے کے لوگ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے، عمر پہلے تو وہ بندہ مجھے بتا جس نے میرا پردہ کھولا ہے، تو بندہ تو بتا، میں جانوں، میرا رب جانے، میں غربتوں کے رونے چوکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا، میرے پاس کو رنج و علم ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کو بتایا کرتا ہوں، میں غربتوں کے رونے دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا۔ حضرت عمر گئے، گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے، تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ۔ مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی، سننا ذرا دل کھول کے، 4 شکایات۔ کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا مل لے، اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8-9 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ملے ہو اپنے ایم این اے کو؟ بولے کتنی دفعہ ملے ہو؟ ووٹ اپنی مرضی سے دینا پر سوال کا جواب تو دو نا۔ کتنی خادم نہیں قوم کا؟ خادم نہیں، کتنی دفعہ ایم پی آپ کا حال پوچھنے آیا ہے جس مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ گونگا بہرا اور اندھی جمہوریت ہے؟ رنگ وہی بہتر ہے جو محمد عربی کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ حضرت سعید بن عامر گورنر، اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا۔ یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی۔ حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا، فرمایا بتائیں جناب، آپ کی شکایت آئی ہے۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب اشراق چاشت میں ملتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا۔ اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سرعام نہ پوچھتے، تو میرے اور میرے رب کا راز تھا، یہی بہتر تھا۔ فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں، نہیں آ پاتا۔ کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا، صرف دن کو ملتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عامر نے زور سے پکڑ لی، کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا، ہے کوئی بال کالا؟ سفید نہیں ہو گئے سارے؟ اس کا مطلب ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں مالک کب بلا لے۔ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے،
سارا دن مصلے پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا۔ میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے، عمر کیا کروں، وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، فرمایا چل چوتھی بات بتا۔ کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا؟ عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔ حضرت عمر رونے لگے، جناب سعید بن عامر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں، میرے بڑے پردے کھل گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں۔ عمر اب بتا، میں نے جواب دے دیا، اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیز، میرا مضمون اور تھا رہتا چلا جا رہا ہے، یہ متقی لوگ تھے، یہ پرہیزگار تھے، یہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے اَلَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا باندھ کے لایا گیا رسیوں سے، حضور جن ہے اس پہ، وہ لڑکا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا، اس کے ماں باپ بھی ساتھ آئے، باپ پردہ ماں کی شان میں اس نے کوئی بے ادبی کر دی تو مفتی اعظم کھڑے تھے، تب حضور دم کر دے جن ہے اس پہ۔ حضرت مفتی اعظم دم کرنے لگے تو اس نے اپنی اماں کو پتہ نہیں کیا کہا، تو مجھے لے کے جاتی ہے دیکھ لوں گا میں تجھے، ماں کی بے ادبی کی تو مفتی اعظم نے ایک تھپڑ مارا بچے کے منہ پہ جس پہ جن تھا، رسیوں میں تھپڑ مارا، وہ تھپڑ مارنا تھا جن دور ہو گیا۔ حضور غوث اعظم کے نائب تھے، وقت کے اولیاء کے امام تھے مفتی اعظم، اب بچہ صحیح ہو گیا، رسیاں کھل گئیں، گھر چلا گیا۔ شام کو غلاموں سے کہنے لگے چلو اس بچے کے گھر چلے، اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو گھر والے باہر آ کے حضور آپ ہمیں حکم دیتے، فرمایا بچے کو بلاؤ، بلایا، فرمانے لگے بیٹے سے ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے تھپڑ مار دیا تھا، معافی دے دے۔ کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے تیرا علاج یہ تھا، ایک تو ماں کی بے ادبی کر رہا تھا، دوسرا تیرے اوپر آسیب تھا، تھپڑ نہ مارتا تو آسیب جاتا نہ، اور میرے ایک تھپڑ سے رخصت ہو گیا، لیکن مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب نبی پاک کو تکلیف دینا ہے۔ مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی گئیں، میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عبادت کی ہے 5 وقتہ، مہربانی کر۔ یہ تھے متقی لوگ، متقی پرہیزگار، ذرا بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ان اولیاء کی محبت ضروری ہے، ان اولیاء کی محبت، ان کا پیار یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، ان کی محبت بڑا کچھ عطا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، قرب دیتے ہیں۔ اب میں وہ مضمون چھیڑنا نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ چلو پھر صحیح، پھر کسی وقت بات ہو جائے گی، اب ہر چند مشاہدہ حقی ہو گفتگو رہتی بھی نہیں، بادہ و ساگر کہے بغیر۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کے انسان قریب جاتا ہے تو سمجھے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، توجہ ہے میری بات پر، حضور نے ہمارے ذمہ لگایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ فرمایا جب بھی کسی کے پاس جا کے بیٹھ تو اس کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن ہو، اور جب گھر میں کھانے کی دعوت دینا تو اس کو دینا جو متقی پرہیزگار ہو۔ یعنی جا بھی مومن کامل کے پاس اور بلا بھی مومن کامل کو۔ اچھی صحبت، یہ لوگ جو ہوتے تھے نا، ان کی جو زندگی تھی وہ بڑی حسین زندگی تھی، بڑے با کمال، با ذوق، با ظرف لوگ تھے۔ ان ولیوں سے پیار کرنا، محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان ولیوں کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نفع دیتی ہے۔
یہاں بھی فائدہ دیتی ہے ان ولیوں کی محبت، یہاں بھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے 100 قتل کیے۔ کتنے؟ سارے بولیے۔ جب 99 قتل تھے تو یہ بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ جب 99 قتل تھے تو ایک مولانا کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا ہو تیری نہیں ہو سکتی، 99 قتل۔ اس نے کہا چلو معافی نہیں ملتی تو 100 تو پورا کرو نا، اسے بھی مار دیا۔ اب کسی اللہ والے کے پاس گیا، کسی باعمل عالم کے پاس گیا، کہا مولانا 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، رب معاف کر دے گا؟ انہوں نے مسکرا کے چہرہ دیکھا، فرمانے لگے وہ تو بڑا ہی کریم ہے، توبہ سچی کرنا، توبہ کھری کرنا، معاف کر دے گا۔ کہا پھر طریقہ بتائیں؟ یہ بخاری مسلم ہے، یہاں نہیں آنکھیں کھولتے حدیث پڑھتے وقت لوگ، بخاری مسلم ہے۔ اللہ یہاں توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ بولے سارے۔ اس مسجد میں توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر میں، چوک میں، گلی میں، کھیت میں، سب جگہ قبول ہوتی ہے نا؟ میرے رسول کا فرمان سنو، نبی پاک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا اگر توبہ کرنی ہے نا سچی تو وہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ادھر جا۔ کیوں بھلا؟ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں پر توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ شیطان حملہ کرتا ہے، تو اگر ساتھ کو تربیت کرنے والا بھی ہو نا تو وہ شیطان کے حملے کو توڑ دیتا ہے، اور اگر ساتھ تربیت کرنے والا نہ کوئی ہو پھر انسان توبہ پہ قائم مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر بیٹری کم ہوتی ہے تو چارج کرنے کا سامان بھی انسان کے پاس موجود، موبائل کی بیٹری چارج ہو تو آگے چلتا ہے۔ تو جب انسان کسی اللہ والے سے منسلک ہوتا ہے، اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایمان کی بیٹری اس کی چارج ہوتی رہتی ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، محبوب فرمانے لگے بھائی یاد رکھو، اس شخص نے کہا، اس عالم نے، کہ وہاں فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں چلا جا۔ اب توجہ کرنا بات پر، حضور فرماتے وہ جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، پہنچا نہیں تھا، موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ وہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، عذاب کے فرشتے ہم لے کے جائیں گے، ابھی توبہ کی تو نہیں تھی نا، کرنے جا رہا تھا۔ تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے جو چل پڑا اس کی ہو گئی، جو نکل پڑا اس کی ہو گئی، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے، چل جو پڑا تو بس ٹھیک ہے، ہو گئی۔ بحث ہونے لگی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے رب کریم نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، وہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کیا بحث کر رہے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ کیا خدا کے حکم سے، اس نے کہا اس طرح کرو، زمین ناپو۔ یہ حدیث ہے، میں آپ کو کسی بزرگ کی بات نہیں سنا رہا، بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ بھی کسی کو سنائیں یہ حدیث، آمین تو کہہ دے۔ اللہ کرے تو ہنو جدوں کو پوچھے ہوتے کی لین جان دے ہوتے تسی کو گل دسن والے بن جو، آمین تو کہہ دے۔ تسی کوئی رٹا لایا ہے، میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، ایدو اگے بھی نکلو تہاڈی مہربانی۔ آج جمعہ پڑھے ہو کہ نہیں؟ اڑا ہن پڑھن ڈے ہو، پڑھے ہو نا یہ جمعہ؟ چلو پتہ لگ جائے گا تہاڈا، پڑھے ہو نا یہ والا جمعہ؟ مہربانی کرو آپ بھی کو تھوڑا بولنے کی عادت بناؤ، کو بات کر لیا کرو، تو انو سارے ہی سنا کے ٹور جاندے نے، سارے ہی۔ مجھے دورہ پڑتا ہے کبھی کبھی، یہ جو میرا مسلک ہے نا، یہ میرا مسلک میرا جنون ہے، میرا مسلک میرا عشق ہے، میرا مسلک میرا نور ایمان ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اور بڑا کھل کھلا کے کہتا ہوں کہ ہم اپنے مسلک میں کمزور نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو، جس نے یا رسول اللہ نہیں کہنا اسے ہماری نسل میں پیدا ہی نہ کر۔ اس لیے کہ ہم نے کچھ سنا کے نہیں، ہم نے کھول کے پڑھ کے دیکھ کے پھر مسلک پہ پختگی کی، اور ایمان ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام
ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں، کمزوری نہیں ہے ذرا سی۔ تو میں نا میرے گاؤں کا ایک، میں نے کہا کبھی کبھی مجھے دورہ پڑتا ہے، کبھی کبھی گاؤں کا ایک بندہ تھے، وہ نا ابا جی کا دوست ہے، وہ ہم چاچا جی کہتے تھے، وہ اکثر میں کہنا محفل میلاد کوئی ایسا مسئلہ اے ماڑیاں نو دینا چاہیے جی، ماڑیاں نو۔ اس کے بچے کا ولیمہ تھا، مجھے بھی دعوت نامہ آیا، میں چلا گیا تو 400-500 بندے کی روٹی، میں کہا چاچا ہن نہیں ہو ماڑیاں نو دیتا، تینوں میلاد دی واری ماڑے یاد آ جاندے نے، آتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا اس وقت تو بحث کرتا تھا غریبوں کو دینا چاہیے، بیوہ کو ہن نہیں تینوں کوئی بیوہ لبھی پورے پنڈ وچ، اے 400 بندے نو تے 50 نال بھی کم ہو جانا سی، کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کدی سنیا جے کسی بندے نے جا کسی سیٹھ نو آکھیا ہوئے کہ تو اتنے پیسے نہ لگا غریب کو دے دے، تو جے میلاد دیاں بتیاں لا لیے تھے سارے نو غریب یاد آ جاندے ہیں، آندے انہیں غریباں نو دے دیو، واہ بھائی واہ، بڑا تو عجیب آدمی۔ ہم میلاد کی بتیاں لگا کے یہی تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میلاد کی بتیاں غریبوں کا جشن ہے، اس لیے کہ غریبوں کے رسول تشریف لائے ہیں، غریبوں کے رسول، یہ آج غریبوں کا ہی تو دن منایا جا رہا ہے، تو غریب کی بات ہی تو ہو رہی ہے بھائی۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، اس پر میں کوئی بات کرتا، جو سمجھا رہا ہوں پر فی الحال اس کو سمجھے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ، میں انہوں کیا نا، میں کہا چاچا تینوں ہن ماڑے نہیں یاد آئے، کہندے تینوں بھی گل نہیں بھولدی پتر، میں کہا اسی بڑے پکے ہوں، سانوں مرن تک نہیں بھولنی، یہ یاد رہتی ہے۔ اب تیرے پاس کوئی جواب بھی نہیں، اب کرنا جو تسی دسو مینوں دیانتداری نال، کدی ویکھیا جے اے اوتھے بھی تبلیغ کرن گئے ہن جا کے انہاں نوں آکھیا ہویا ماڑیاں نوں دیو جی، تے جے کدھر لنگر پک جے 11ویں دا کہندے ماڑے نوں دینا چاہیے، تے ماڑے نوں دین ڈایا، تینوں کدوں دین ڈایا بھائی، تینوں نیڑے بھی نہیں لگن دیندے، تیرے جیسے آدمی کو دیتے ہی نہیں، تینوں اونجی میں نہیں لگنا، اللہ خیر فرمائے۔ بہرحال بات دور نکل جائے گی، اور یہ باتیں کار کیوں رہا ہوں؟ تکلیف بڑی ہے، درد بڑا ہے، اندر درد بڑا ہے یار۔ دیکھو نا داتا علی اجمیری شہزادے تھے، کہاں سے چلے غزنی سے، داتا صاحب کہتے ہیں 21 دن میں پتے کھا کے گزارا کرتا تھا۔ سید زادہ شہزادہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، 21 دن روٹی نہیں کھائی اور راوی کا پانی پی کے درخت کے نیچے سو کے بندے نے وقت گزارا اور لوگوں کو ایمان دیا۔ اتنی لمبی زبان نکال کے تو کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے وہ شرک کا اڈا ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ اور سننے والوں کا تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا؟ حضرت معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ۔ تو کہتا ہے ان کے مزار پہ شرک ہوتا ہے تو کلیجہ نہیں پھٹتا؟ یہ بات سن کے غصہ نہ آئے؟ چپ کر رہے ہم، ہمارے محسنوں کے خلاف تو بولے اور ہم چپ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جوانیاں گزار دی، جن کے بڑھاپے ڈنڈے کھا کے گزرے رسول اللہ کے نام پر، دین پھیلایا، اور تو آج آیا 3 بندے تیرے سے مسلمان نہیں ہوئے آج تک، اور تو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ شرک کے اڈے، تجھے خیال ہی نہیں آیا؟ یاد رکھ، برے صغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آئے، جا 2 نسلیں اوپر اپنے بڑے تلاش کر، کسی کو داتا علی اجمیری نے مسلمان کیا، کسی کو بابا فرید نے مسلمان کیا، کسی کو بہاؤالدین زکریا نے مسلمان کیا ہے، کسی کو میاں میر نے مسلمان کیا، جا کے تلاشی لے لے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے۔ بہرحال بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جا رہا تھا ولیوں کی طرف، انتقال ہو گیا، فرشتہ کہنے لگا زمین ناپ لو، زمین، اس نے کہا ناپ لو، ادھر دیکھو، کہنے ادھر جانے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، یہ حدیث ہے نا بخاری کی، تو کرنا تبصرہ اس پہ کہ ولیوں کے پاس جانے سے بخشش ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں شرطیں بتا چکا، اہرے گہرے کو ہم ولی، وہ شرطیں میں بتا چکا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ کہنے لگا ناپ لو۔ اب جب زمین ناپنے لگے نا کہ ولیوں کی طرف زیادہ ہے کہ پیچھے جہاں گھر سے آیا ادھر زیادہ ہے، اور سنو یہ حدیث صحیح کے لفظ ہے، فرمایا اگر ولیوں کی طرف زیادہ ہوا تو جنت میں جائے گا، اللہ والوں کی طرف زیادہ ہوا تو جنت میں جائے گا۔ امام حسن فرماتے ہیں، معمولی آدمی نہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم نے
فرشتہ بھی بھیجا اور فرمایا ابھی نہ فاصلہ اس کا تھوڑا طے ہوا تھا، زیادہ گھر کی طرف ہی تھا۔ امام حسن کہتے اللہ نے زمین کو حکم دیا چل سمٹ جا، چل سمٹ جا، میرے ولیوں کی طرف ذرا سمٹ جا، ادھر ذرا ادھر سے سمٹ جا، ولیوں کی طرف ہو جا۔ کہتے خود رب نے زمین ولیوں کی طرف کی، سمٹ گئی جب زمین، فرشتوں نے ناپی اور ناپ کے کہنے لگے اوہو یہ تو ولیوں کی طرف زیادہ ہے۔ رحمت کے فرشتے اٹھا کے لے گئے، جو ولیوں کی نیت کر کے چلا ابھی پہنچا نہیں تھا، رستے میں مر گیا۔ جب اس کو اللہ جنت عطا کرتا ہے تو جو کئی سال کسی ولی کے دروازے پہ بیٹھا رہے، جو درجنوں بار کسی ولی کے دروازے پہ جائے، جو سینکڑوں بار جائے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں تیرے خیال میں؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ آج کی گفتگو کا یہ ہے، موضوع تو میں محبت اولیاء بیان کرنا چاہتا تھا پر ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ عرض یہ ہے بھائی کہ متقی پرہیزگار کو اپنا شیخ بنائے، اور جو جن سے تمہارا تعلق ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب سے ٹوٹ کے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے نقش قدم چلیں۔ اور یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، واقعہ نہیں سنایا، کہ ولیوں کی جانب اگر تیرا سفر شروع ہو گیا تو سمجھ تیرا جنت کا سفر شروع ہو گیا۔ اگر اللہ کے ولیوں کی طرف تیرا سفر شروع ہے تو سمجھ لے تیرا جنت کی طرف سفر شروع ہے۔ رب تعالیٰ نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد